وزیراعظم نے کابینہ میں تبدیلیوں کا عندیہ دے دیا۔ عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اراکین اسمبلی وزراء کے رویوں پر پھٹ پڑے۔ شکوہ کیا کہ وزراء قومی اسمبلی آتے ہیں نہ ہی کام کرتے ہیں۔ وزیراعظم کی حلقوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ ادھر حکومتی اتحادیوں کے بھی وزیراعظم سے وقت نہ دینے پر گلے شکوے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن 2 بجے طلب 16 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ نیکٹا کو داخلہ ڈویژن کے ماتحت کرنے کا معاملہ، ای سی سی اور نجکاری کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق ایجنڈے میں شامل۔ سعودی پاک انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل انویسٹمنٹ کمپنی کی مدت میں توسیع پر بھی غور ہوگا۔ امریکہ سے واپسی پر وزیراعظم کا بڑا فیصلہ، سفارتی ٹیم میں اکھاڑ پھیچاڑ، ملیحہ لودھی کو ہٹا کر منیر اکرم اقوام متحدہ میں مستقل مندوب تعینات، خلیل ہاشمی اقوام متحدہ دفتر جنیوا کے لیے مستقل مندوب مقرر، محمد اعجاز ہنگری، سجاد حیدر کویت اور احسن وگن عمان میں پاکستانی سفیر تعینات، عمران صدیقی بنگلہ دیش اور سعد خٹک سری لنکا میں ہائی کمشنر مقرر۔ حکومت کا اکتوبر میں پیٹرولیم قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول 2 روپے 55 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 23 پیسے لیٹر سستا کرنے کی اوگرا کی سمری مسترد۔ ادھر اوگرا نے ایل پی جی مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، ایل پی جی 12 روپے 54 پیسے فی کلو مہنگی کر دی، نئی قیمت 125 روپے فی کلو مقرر۔ مشکوک لین دین میں ملوث افراد کو 10 سال تک سزا ہو سکے گی۔ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کو 50 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوگا۔ قومی اسمبلی میں انسداد منی لانڈرنگ ترمیمی بل 2019 کثرت رائے سے منظور۔ بل کے تحت منی لانڈرنگ اب قابل دست اندازی جرم ہوگا۔ مالیاتی انٹیلیجنس یونٹ مشکوک ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کرے گا۔ ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ گوشوارے 31 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ 30 ستمبر تک ٹارگٹ کا 90% ٹیکس جمع کر لیا۔ 900 ارب روپے کی کلیکشن ہوئی، 15 ارب روپے ریفنڈ ادا کیا گیا۔ شبر زیدی کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم کا ڈینگی پر قابو پانے کے لیے پیش کی اقدامات نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب پر اظہار برہمی۔ عمران خان نے عثمان بزدار سے ملاقات میں پولیس اصلاحات کے نفاذ کے لیے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی۔ بلاول بھٹو آج شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات دن 2 بجے اپوزیشن لیڈر کی رہائش پر ہوگی۔ ادھر بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کٹ پتلی اور نااہل حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا۔ موجودہ حکومت 1 سال سے عذاب بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو گرفتار کیا گیا تو بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ ادھر مسلم لیگ نون نے جمعیت علماء اسلام کی احتجاجی تحریک کی باضابطہ طور پر حمایت کر دی۔ پاکستان کا کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو دعوت دینے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کرتارپور راہداری بابا گرو نانک کے جنم دن پر کھولی جا رہی ہے۔ منموہن سنگھ کو باضابطہ طور پر دعوت نامہ بھیجا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات، ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کو سمن جاری کر دیا۔ یوکرائن کے ساتھ روابط سے متعلق تمام دستاویزات 15 اکتوبر تک فراہم کرنے کا حکم۔ شاہینوں نے میچ سری لنکا نے دل جیت لیے۔ قومی ٹیم نے کراچی میں دوسرے ون ڈے میں سری لنکا کو 67 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے بابر اعظم کی سنچری کی بدولت 305 رنز بنائے۔ مہمان ٹیم 239 رنز پر آل آؤٹ۔ عثمان شنواری نے سری لنکا کے 5 کھلاڑی ٹھکانے لگائے۔ ادھر فلڈ لائٹ کی خرابی پر کھیل بار بار تعطل کا شکار ہوتا رہا۔
اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں نیٹا کو داخلہ ڈویژن کے ماتحت کرنے کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق اور کابینہ کی نجکاری کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کا معاملہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ پاکستان حلال اتھارٹی سے متعلق ای سی سی کے فیصلے پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ کامرس ڈویژن کی جانب سے ای کامرس پالیسی بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگی۔ سعودی پاک انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل انویسٹمنٹ کمپنی کی مدت میں توسیع کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ آپ کو بتائیں کہ متعدد سرکاری اداروں میں ملازمتوں پر عائد پابندی اٹھانے اور اہم اسامیوں کی اپ گریڈیشن کی سفارشات تیار کر لی گئی ہیں۔ سفارشات کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ اور ڈیولپمنٹ پنجاب کے 17ویں اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے لاہور سے قاضی ندیم اقبال سے۔ قاضی ندیم اقبال، اپ گریڈیشن کی سفارشات تیار کی گئی ہیں، کیا متن ہے اس کا، کیا مندرجات ہیں؟ حکومت پنجاب نے سرکاری اداروں کے سربراہان کو ہدایت کی تھی کہ وہ محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور سروس آف ڈیلیوری کو عوامی توقعات کے تحت کرنے کے لیے اقدامات کریں، جس کے حوالے سے مختلف والوں سے کام کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، اداروں کے سربراہان نے آئندہ پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ڈیولپمنٹ اینڈ فنانس کے لیے سفارشات تیار کی ہیں، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سفارش کی گئی ہے کہ سرکاری اداروں کی ایسی اسامیاں جو خالی ہیں ان پر بھرتی کے لیے عائد پابندی اٹھائی جائے، تاکہ ان اسامیوں پر قواعد کے تحت بھرتی ہو۔ جو نان گزٹڈ اسامی ہیں ان پر محکمانہ سلیکشن کمیٹیوں کی جانب سے، اور جو گزٹڈ اسامی ہیں ان پر پنجاب پبلک سروس کمیشن کی وساطت سے بھرتیاں کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سفارش کی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور سفارش کی گئی ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت حال ہی میں جو 1 سے زائد اجلاس ہوئے ہیں ان میں ایک سفارش کی گئی تھی کہ پنجاب بھر کے سرکاری اداروں کی ایسی اسامیاں جن کی اپ گریڈیشن ڈیو ہے۔ قاضی ندیم اقبال، اس متعلق آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کی۔ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد دوست ممالک سے تعلیمی روابط بڑھانے میں پیش ہے۔ انڈونیشیا کے سفیر کو جامعہ میں مدعو کر کے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ اس موقع پر غیر ملکی مہمان کا کہنا تھا کہ انڈونیشین حکومت بھی کشمیر کا واحد حل ڈائیلاگ قرار دیتی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہناز محمود سے۔ تجارتی اور ثقافتی روابط رکھنے والے پاکستان اور دوست ملک انڈونیشیا اب تعلیم کے فروغ کے لیے بھی کوشاں، اور یہ کردار ادا کیا دی یونیورسٹی آف فیصل آباد نے۔ انڈونیشیا کے سفیر ایوان سودئی تیسری بار دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کے دورے پر آئے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ غیر ملکی مہمان نے طالبات کو انڈونیشیا کی تعلیم دوست پالیسیوں بارے آگاہ کیا۔ We have long been cooperating between embassy and this institution, in particular in the promotion of making economic, social and relation between the countries. اس موقع پر وہ مسئلہ کشمیر کو نہیں بھولے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ Kashmir through dialogue and consultation and negotiation, because that's the only way people can have the chance to settle any problem by peaceful means. یونیورسٹی کے پروریکٹر پروفیسر محمد سعید کے مطابق ان کو مدعو کرنے کا مقصد طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھولنا ہے۔ یہ ایسے ایمبیسیڈر ہیں جو کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور فیکلٹی کے ساتھ انٹریکشن ہو، تاکہ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات اس لیول پہ بھی، عوام کی سطح پہ بھی اور اسٹوڈنٹس کی سطح پہ بھی امپروو اور بہتر ہوں۔ چیئرمین بورڈ آف گورنر میاں حیدر امین کے مطابق فروغ تعلیم ان کے ادارے کا واحد موٹو ہے۔ TUF is proudly empowering the youth for a prosperous Pakistan. Particularly TUF is striving towards women empowerment, and this campus, His Excellency, this campus is throughout 100% female education. انڈونیشین مہمان دونوں ممالک کے عوام کے خدوخال بیان کرتے ہوئے پاکستانی کڑیوں کی تیکھی ناک کی تعریف کر گئے۔ تعلیم کے فروغ اور تحقیقاتی مطالعے کے لیے دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کے انقلابی اقدامات کا کوئی مد مقابل نہیں، جو طلباء کو بین الاقوامی تعلیمی اداروں تک رسائی کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم بھی مہیا کرتا ہے۔ کیمرہ مشتاق دانیال کے ساتھ شہناز محمود، 92 نیوز، فیصل آباد۔ خبر آپ کو دیں کہ پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیلتھ کیئر اینڈ اسپیشلائزڈ کے پاس ایک ہی عنوان پر 2 مسودے پہنچ گئے۔ مسودوں پر غور کے لیے اہم اجلاس کل طلب کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے گوہر سے۔ گوہر، بتائیے گا مسودوں کے حوالے سے۔
جی پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہوا ہے. پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیلتھ کیئر پنجاب میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے بل پر غور کر رہی تھی کہ اسے آرڈیننس بنا کر نافذ کر دیا گیا ہے. اس کمیٹی کا اجلاس اب بدھ کو طلب کیا گیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے اگر کمیٹی اس آرڈیننس کو منسوخ کر دیتی ہے اور پرانے مسودہ قانون کی منظوری دے دیتی ہے تو پنجاب میں نافذ شدہ یہ آرڈیننس اپنی حیثیت کھو دے گا اور منسوخ تصور ہوگا. اور اگر کمیٹی اس آرڈیننس کو منظور کر دیتی ہے تو پرانے بل کی حیثیت کیا ہوگی. اس حوالے سے کمیٹی کے اراکین بھی کشمکش میں مبتلا ہیں. یہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کمیٹی کسی مسودہ قانون پر کسی ڈرافٹ پر غور کر رہی ہو تو اس کو گورنر کے ذریعے آرڈیننس بنا کے نافذ کر دیا جائے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی جس مسودہ قانون پہ غور کر رہی تھی تو جو آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے, اس کا عنوان بھی ایک جیسا ہے اور وہ ملتا جلتا آرڈیننس ہے. تو اس طرح یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی کمیٹی کے زیر غور بل کو آرڈیننس میں تبدیل کر دیا گیا ہو. اب بدھ کو صورتحال واضح ہوگی کہ کمیٹی کس ڈرافٹ کو منظور کرتی ہے.